السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں ہی ماں باپ مرنے کے بعد میرے چچا جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھ کو اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ میری حیثیت گھر کے کسی نوکر کی طرح تھی۔ میری چچی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ 15 سال کی عمر میں میں جیل جا پہنچا۔ جب 10 سال بعد میں جیل سے رہا ہوا تو جج نے مجھ کو اپنے گھر بلا لیا۔ میں نے جیل میں MA کمپلیٹ کر لیا تھا اور اب مجھ کو میں نم آنکھوں سے اپنے ماں باپ کی میت کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی دل پھٹ جائے گا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو کھو چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی جنازہ اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ چاچو ہی سب سے آگے تھے۔ ان کے چند دوست احباب فوراً ہی امی اور بابا کی میت کو کندھے پر لے جا چکے تھے۔ بیٹا ہونے کی حیثیت سے انہوں نے مجھے بھی آگے آگے رکھا تھا۔ قبرستان پہنچ کر جب ان کی میتوں کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میرے پاس اب کوئی نہیں تھا جس کو میں اپنے دل کا حال بتا سکتا، جس کے سامنے میں اپنا درد بیان کر پاتا۔ میں صرف لب خاموش کیے سب دیکھ رہا تھا۔ تدفین کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد چاچو مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ ابھی گھر میں کافی مہمان وغیرہ تھے۔ تقریباً 2 روز تک یہ سلسلہ چلا تھا۔ میں روز بابا کے پاس آ رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ سے لگاؤ تھا۔ ان کا جانا مجھے ختم کر گیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، مجھے چاچو کی آواز سنائی دی تھی جو اندر کمرے سے آ رہی تھی۔ میں چپ چاپ وہاں چلا گیا تھا۔ وہاں پر کافی مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں اجتماعی سلام کیا تھا اور چاچو کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور تمام پنچایت کے سامنے بلند آواز میں بولے تھے، میں اپنے بھتیجے کی ذمہ داری خوشی خوشی لے رہا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر چاچو کو دیکھا تھا، ورنہ انتقال کے روز ہی میں نے طے کر لیا تھا تمام معاملات نپٹ جانے کے بعد میں بابا کی دکان پر بیٹھ جاؤں گا اور آگے کی زندگی جیوں گا۔ مگر اب چاچو کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے دل سے خوشی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھا کہ زندگی کتنی مشکل ہے، آگے میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وہاں موجود ہر شخص چاچو کو دعائیں دینے لگا تھا کہ تم کتنے نیک انسان ہو، تمہارے جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ آج کل تو لوگ صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، اگلے کے بارے میں سوچنے کا تو آج کل کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جبکہ میں بھی کافی حیران تھا۔ بہرحال پنچایت اور خاندان کے سامنے یہی طے پایا تھا کہ میری ذمہ داری فراز چاچو کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ تقریباً 2 دن بعد چاچو مجھے اپنے ساتھ لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنا کچھ ضروری سامان لے لیا تھا تاکہ وہاں مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر کہتے ہیں نہ جب اولاد یتیم ہو جاتی ہے تب اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جو آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی وہ سن کر میرے قدم دروازے پر ہی جامد ہو گئے تھے۔ چاچی کی بلند آواز گھر میں گونج رہی تھی جو غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ بلا وجہ اپنا نام اونچا کرنے کے لیے فراز نے اس لڑکے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ اپنے بچے کیا کم ہے جو اب ہم دوسروں کی اولادوں کو بھی پالیں گے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ انتقال کے روز کیسے مجھے اپنے سینے سے لگا کر مسلسل ماں کی ممتا دے رہی تھی اور اب ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ چاچو مجھ سے نظریں چرا کر اندر چلے گئے تھے جبکہ میں نے آنسوؤں کو بہت مشکل سے ضبط کیا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں اندر داخل ہوا تو چچی ایک سخت نگاہ میرے وجود پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ میں خاموشی سے لاؤنچ میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب اپنی جان خطرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہی ہوا تھا کہ میں یہاں آیا ہی کیوں، گھر پر ہی گزارا کر لیتا۔ ہاں ڈر لگتا لیکن زندگی تو آرام سے کٹتی۔ بلا وجہ کے طعنے اور نفرت آمیز نگاہیں کہیں نظر نہیں آتی، مگر اب میں مجبور تھا۔ کچھ دیر بعد چاچو کمرے سے باہر آئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، آیان سامان اٹھاؤ اور یہ اسٹور روم ہے اسے صاف کر لو، تم اب یہیں رہنا۔
یہی تمہارا کمرہ ہے، اور بیٹا جتنا ممکن ہو اپنے کمرے تک محدود رہنا، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اور کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا۔ چاچی یا اپنے کسی بھی کزن کو پریشان کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا تو انداز ہی بدل گیا تھا، جس طرح وہ لاڈ پیار سے مجھے یہاں لائے تھے، اب ان کا انداز گفتگو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں خاموشی سے اٹھا تھا اور چپ چاپ اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے لال بیگ، کیڑے مکوڑے اور کافی دھول جمع ہوئی تھی۔ گھر کا کافی کباڑ وہیں رکھا ہوا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا کہ یہ کیسی زندگی میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ اتنی پرسکون زندگی میں اپنے ماں باپ کے حصار میں گزار رہا تھا، اور اب ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر پر چھت ہی نہ ہو، آسمان تلے مجھے پھینک دیا گیا ہو۔ کافی محنت کے بعد میں نے وہ کمرہ سمیٹا تھا اور رہنے کے قابل بنایا تھا۔ میری عمر 10 سال تھی۔ میری اماں مجھے ہر وقت اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتی تھی، گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھیں، لیکن اب میں کسی اور کے گھر ایک ملازم کی طرح کام کر رہا تھا۔ کمرہ وغیرہ صاف کر کے میں زمین پر لیٹ گیا تھا، کافی دیر تک اپنے بابا اور امی کو یاد کرتا رہا تھا، اور پھر کس وقت گہری نیند میں گیا مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ رات 10 بجے کے قریب چاچو نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ میں کافی پریشان ہو کر اٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سخت غصے میں بولے تھے، کتنی بار تمہاری چچی تمہیں کمرے کے باہر آوازیں دے کر گئی ہے، کھانا کھا لو، مگر تمہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ ہم یہاں تمہارے لیے گھڑی گھڑی دسترخوان نہیں سجا سکتے، سب ایک ساتھ کھاتے ہیں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ آج میں تمہیں بلانے آ گیا ہوں، کل سے خود 9 بجے دسترخوان پر آ جانا، ورنہ صبح ہی ناشتہ ملے گا۔ وہ تلخ لہجے میں بول کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور چپ چاپ واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو چاچی کھانا فریج میں ہی رکھ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں انہیں کھانے کا بولوں، مگر ایک عجیب سی گھبراہٹ مجھ پر طاری تھی۔ میں چپ چاپ کمرے میں واپس آ گیا تھا، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ کافی دیر تک میں کمرے میں اداس بیٹھا رہا تھا، اپنے بابا امی کو یاد کر کے روتا رہا تھا، اور پھر کچھ سوچ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر میں تڑپ کر رویا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا تھا، یہاں مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، سب صرف میرا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کافی دیر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد میں چپ کر کے لیٹ گیا تھا۔ کب گہری نیند میں گیا مجھے خود ہوش نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں فجر کی نماز پڑھ کر کمرے سے باہر آیا تو چاچی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ رات کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے مجھے اب کافی بھوک لگ رہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر کچن میں ہی چلا گیا تھا۔ دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا تو وہ بے ساختہ مڑی تھیں، مگر اب چہرے پر سخت تاثرات سجا لیے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے جھجک کر بولا تھا، چاچی مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ میرا محض یہ کہنا تھا کہ اچانک انہوں نے میرا بازو سختی سے تھام لیا تھا اور میرا چہرہ دیکھتے ہوئے غرا کر بولی تھیں، تمہاری ماں مر گئی ہے، اس بات کو قبول کر لو، میں صرف اور صرف تمہاری چچی ہوں، ماں نہیں ہوں، اس لیے آئندہ کے بعد مجھ سے کھانا مانگا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کھانا کھانا ہے تو خود بناؤ اور کھا لو، یہ میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ اور ہاں یاد رکھنا ایان، تمہیں تو یہاں سے میں اتنی آسانی سے نکالوں گی کہ تمہیں کبھی دوبارہ یہاں نہیں آ سکو گے، بہت جلد تمہارا بہت اچھے سے بندوبست کرنے والی ہوں۔ ان کی بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، میں بری طرح سہم چکا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنا بازو ان سے آزاد کروایا تھا اور فوراً کمرے میں دبک گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ جا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ اچانک سے ان کا اتنا تلخ لہجہ میرا سکون برباد کر گیا تھا۔ کافی دیر تک میں خاموش بالکل گمسم بیٹھا رہا تھا، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر میرے چاچو غصے سے
کمرے میں آئے اور آتے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور فوراً 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے، منع کیا تھا تمہیں کہ اپنی چاچی سے کچھ نہیں مانگنا، کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، مگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ میں بری طرح سہم گیا تھا، میری آنکھوں سے اب آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ مجھے انگلی دکھاتے ہوئے بولے تھے، اگر یہاں رہنا ہے تو اپنا کام خود کرو، ورنہ اپنے گھر تم جا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بے وجہ تمہاری ذمہ داری اپنے کندھے پر ڈال کر میں نے اپنے ہی گھر کا سکون برباد کر لیا ہے۔ عجیب مصیبت بن گئے ہو تم میرے لیے۔ کہنے کو مجھے یہاں آئے ہوئے صرف 2 روز گزرے تھے، مگر یہاں کے حالات دیکھ مجھے یہاں سے جانا ہی مناسب لگ رہا تھا۔ میں نے چاچو کو بالکل کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے بیٹھ گیا تھا اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا یہ مناسب وقت مجھے کتنی بڑی اذیت سے دوچار کرنے والا ہے۔ چاچو غصے سے چلے گئے تھے، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن بیت گیا لیکن میں نے ایک اناج کا دانہ منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے کمرے میں ہی پڑا رہا تھا، لیکن اب میرا جسم نڈھال ہونے لگا تھا۔ مغرب کے وقت جب میں نیم بے ہوشی کی حالت میں گیا تھا، مجھے خود علم نہیں تھا۔ میری آنکھ رات 10 بجے گھر کے اندر ہوتے شور سے کھلی تھی جب اچانک میرے وجود پر کسی نے لاتیں برسائی تھیں۔ میں تڑپ کر جاگ گیا تھا۔ سامنے چاچو کھڑے ہوئے تھے، آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی تھیں، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ میرے چہرے پر تھپڑ کی برسات کرتے ہوئے بولے تھے، اس دن کے لیے میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی تھی کہ تم میری ہی بیوی کے زیور چوری کرو، میرے بچوں کے پیسے نکالو۔ میں انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا چاچی کا زیور دکھاتے ہوئے بولے تھے، یہ یہاں کیسے آیا؟ جبکہ میں نم آنکھوں سے چاچو کو دیکھ رہا تھا، جو میرے کردار سے بخوبی واقف تھے، مگر ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے سامنے اعتراض کرتا تاکہ یہ میں نہیں لایا۔ انہوں نے فوراً ہی پولیس کو فون کر دیا تھا، جبکہ میں بھوک میں اتنا نڈھال ہو گیا تھا کہ چپ چاپ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دہاڑ کر بولے تھے، تمہارا بہت اچھے سے بندوبست کیا ہے، اتنی سی عمر میں چوری کرو گے، آج کے بعد کبھی ایسا سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ میں نے یکدم چاچی کی طرف دیکھا تھا جو دروازے کے پاس کھڑی خباثت سے مسکرا رہی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا کہ وہ ایک ماں تھی، ایک عورت تھی، اور ہمیشہ میں نے اپنی امی کو دوسرے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے دیکھا تھا، لیکن ان کو دیکھ مجھے نفرت ہونے لگی تھی۔ عورت ذات مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی پولیس اہلکار دھڑ دھڑ چاچو کے گھر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میری گٹی گٹی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ فوراً ہی مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا دل بھینچ رہا ہو، کوئی مجھے زندہ زمین میں دفن کر رہا ہو۔ باپ کا نہ ہونا اولاد کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ مجھے گھسیٹ کر لے گئے تھے، میں کچھ نہیں بول پایا تھا۔ وین میں بیٹھنے کے بعد میں کب بے ہوش ہوا مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ میری آنکھ کافی گھنٹے بعد کھلی تھی۔ میں جیل میں آ چکا تھا، مجھے فی الحال ایک تھانے میں بند کر دیا گیا تھا، میری پیشی ہونی تھی، اس کے بعد میرا فیصلہ تھا۔ آنکھ کھل جانے کے بعد میں نے صرف ایک اہلکار سے دھیمی آواز میں یہی منت کی تھی کہ مجھے کچھ کھانا دے دو، میں نے پرسوں رات سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ لرز رہا تھا، مگر اب میں اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ اگر مجھے ہاتھ جوڑنے کے لیے بھی بولتا تو میں کھانے کے لیے جوڑ لیتا۔ نہ جانے اس اہلکار کو میری ذات پر رحم آیا تھا یا کچھ اور، مگر اس نے مجھے کھانا دے دیا تھا۔ کھانے کا ایک ایک لقمہ حلق سے اتارتے وقت میں نے پروردگار کا خوب شکریہ ادا کیا تھا۔ آج پہلی بار مجھے پتا چلا تھا کہ کھانا انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 روز بعد میری پیشی مقرر پائی تھی۔ جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر میں اتنا نہیں بول پایا تھا کہ میں چور نہیں ہوں، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں اس روز نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ دراصل میں جان بوجھ کر خاموش تھا، میں اس گھر میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب اس گھر کے بدلے اگر مجھے جیل بھی دی جا رہی تھی تو وہ بھی مجھے قبول تھی۔ 1-2 بار انہوں نے مجھ سے سوالات کیے تھے، اور پھر جب میں کچھ نہ بولا تو انہوں نے مجھے مجرم قرار دے دیا تھا۔ مجھے 15 سال کی قید سنائی گئی تھی، لیکن میں خوش تھا،
مطمئن تھا، چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جج صاحب نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا، لیکن میں اپنی خوشی میں اتنا گم تھا کہ مجھے ارد گرد کا بالکل ہوش ہی نہیں تھا۔ مجھے فوراً ہی بچوں کی جیل میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ابھی میری عمر 10 سال تھی، فی الحال میں وہیں ٹھہرنے والا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد ایک اہلکار میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ تم صاحب کے کمرے میں آؤ، تمہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں آ کر اب کافی مطمئن تھا۔ یہاں مجھے مارا نہیں جاتا تھا، ہاں کام ضرور کروایا جاتا تھا، لیکن کھانا وقت پر دیا جاتا تھا، اور ہاں کوئی مارتا پیٹتا بھی نہیں تھا۔ مگر اب اس اہلکار کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں کافی پریشان ہو گیا تھا کہ بھلا مجھے کون یاد کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ چاچو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اور وہ مجھ سے معافی مانگنے آئے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے، لیکن جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ قریب جا کر میں نے انہیں دھیمی آواز میں سلام کیا تو وہ فوراً اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوالیہ بولے تھے، کیسے ہو، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے تمہاری، کسی بھی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہوا تمہیں؟ جبکہ میں یہ اپنائیت دیکھ کر حیران تھا، لیکن فی الحال میں نے انہیں دھیمی آواز میں تمام سوالوں کے جواب دے دیے تھے، جب اچانک وہ پولیس اہلکار کو دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ تم باہر جاؤ، مجھے ایان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ان کی اس بات سے میں کافی گھبرا گیا تھا۔ ڈر کے مارے میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن ان کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا۔ فی الحال میں وہیں ہمت کیے کھڑا رہا تھا۔ اس پولیس اہلکار کے جانے کے بعد جج صاحب نے مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولے تھے، اب تم مجھے سچ سچ بتانا، کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اس دن سچ کیوں نہیں بولا؟ تم کیوں خاموش تھے؟ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو۔ تمہارا چاچا تمہاری پراپرٹی ہڑپنا چاہتا ہے اور اس عورت نے تمہیں گھر میں نہ رکھنے کی وجہ سے الزام لگایا ہے، مگر تم سچ کیوں نہیں بولے؟ جج صاحب کی بات سن کر میں حیران تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں ان کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ بولا تھا، جب آپ کو تمام سچ معلوم تھا تو آپ نے مجھے سزا کیوں دی؟ مجھے یہاں کیوں پہنچایا؟ آپ چاہتے تو چاچو کو سزا دے سکتے تھے، چاچی کو غلط الزام کے جرم میں اریسٹ کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھ پر ہی کیوں زور چلایا؟ یہ کہتے کہتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں، لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہے تھے اور پھر دھیمی آواز میں بولے تھے، مجھے معلوم ہوا تھا تمہارے ماں باپ اس دنیا میں حیات نہیں ہیں، وہ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر میں تمہیں معافی دے دیتا تو تمہاری زندگی مزید مشکل میں آ جاتی۔ وہ لوگ تمہیں مزید ذہنی دباؤ میں رکھتے، کبھی کوئی الزام لگاتے تو کبھی کوئی، اس لیے میں نے تم پر کیس درج کر کے اندر کروا دیا تھا کہ تم یہاں محفوظ رہ سکو۔ ان کی بات سن کر مجھے اس بار جھٹکا لگا تھا۔ میں بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھ پر اتنی کرم نوازی کیوں کر رہے ہیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنی زندگی میں کامیاب بنو۔ اگر آپ کا کوئی اپنا نہیں بچا تو اس رب کو اپنا بناؤ، ہمت کرو، ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دیکھو، تمہیں سکون ملے گا۔ تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ ان کی باتیں مجھے بہت سکون پہنچا رہی تھیں، لیکن میں اس وقت اتنا پریشان تھا کہ مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال میں خاموشی سے ان کی ہر بات سنتا رہا اور ان کی ہر بات پر حامی بڑھاتا رہا کہ جیسا آپ بولیں گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن اندر سے میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ جج بھی ظالم لگ رہا تھا۔ ہر شخص اچھا بننے کا ڈرامہ کر کے اگلے کا فائدہ اٹھاتا ہے، پھر جب فائدہ نکل جاتا ہے اسے بیچ راہ میں چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ میرے چاچو۔ میں ان کے سگے بھائی کا بیٹا تھا، مگر انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، پھر یہ جج بھلا کیوں میرا ساتھ دے رہا تھا؟ یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ فی الحال میں خاموشی سے اپنی جیل میں چلا گیا تھا، جہاں میں سویا کرتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ جج صاحب نے میری پڑھائی کے تمام انتظامات پورے کر دیے تھے۔ بچپن سے ہی مجھے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔
7 سال کی عمر سے ہی میری والدہ مجھے سکول میں داخل کروا چکی تھیں۔ کہنے کو میں پہلے ہی لگ جانا چاہتا تھا، لیکن ان کا اکلوتا بیٹا ہونے کے باعث وہ مجھے ہمیشہ اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتی تھیں۔ جیل میں آنے کے بعد مجھ میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ پہلے میں دوست نہیں بنا پاتا تھا، لیکن اب میں نے کافی دوست بنا لیے تھے۔ وہاں ہر بچہ اچھا نہیں تھا، کافی سارے بچے کرمنل تھے۔ مجھے ان سے دور رہنے کی سختی سے تاکید کی جاتی تھی۔ چند دن بعد مجھے بالکل ایک تنہا جیل میں رکھ دیا گیا تھا، جہاں پر کوئی بچہ نہیں تھا۔ نہ مجھ سے اب کوئی کام کروایا جاتا تھا، نہ ہی مجھے کچھ بولا جاتا تھا۔ بس پڑھائی، کھانا، سونا، یہی میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ اتنی اہمیت مجھے کیوں دی جاتی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور 18 سال بعد مجھے دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہاں پر بھی میرے لیے یہی اصول تھے، ایک الگ سکون دہ جگہ اور پرسکون زندگی۔ میں جانتا تھا یہ سب اس جج کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہی باتیں میرا سکون برباد کر رہی تھیں۔ دن بدن میں ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ کہنے کو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اتنی آسائشیں مجھے دی جا رہی ہیں، مگر پھر بھی میں بے سکون تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی مجھے سکون نہیں مل پاتا تھا۔ اکثر 1 یا 2 ماہ بعد وہ جج مجھ سے ملاقات کے لیے ضرور آتے تھے، میرے ساتھ بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، میرا حال احوال پوچھتے تھے، جبکہ میں ہمیشہ ان کے اس طرز گفتگو پر دنگ رہ جاتا تھا کہ اتنی اہمیت، اتنی کرم نوازی کیوں مل رہی ہے، مگر زندگی اپنی ڈگر پر گزر جاتی رہی تھی۔ دن مہینوں میں، مہینے سال میں ایسے گزرے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے اس جیل میں رہتے ہوئے 15 سال بیت گئے تھے۔ میرا MA کمپلیٹ ہو گیا تھا اور آج میری رہائی کا دن تھا۔ اتفاقی طور پر کئی بار میں نے امتحان میں غلطیاں بھی کی تھیں، لیکن کبھی بھی میرا رزلٹ خراب نہیں آیا تھا۔ یہ بات بھی مجھے کافی حیران کرتی تھی۔ میں نے بہت آسانی سے ہر جماعت پاس کی تھی۔ کسی بھی قسم کی رکاوٹ میری پڑھائی میں نہیں آئی تھی۔ تمام کاغذات کی کارروائی کے بعد مجھے جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ میں جیل سے باہر آیا تو سامنے ہی جج صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ واحد یہی ایک شخص ہے جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر کھڑا تھا۔ میں فوراً ان کے پاس گیا۔ فرد جذبات میں ان کے گلے لگ گیا تھا۔ میری آنکھیں پل میں نم ہو گئی تھیں، جبکہ وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، تم بہت قابل ہو آیان، تم نے میرا نام روشن کیا ہے، تمہاری ہر سفارش میرے لیے ہمیشہ کارآمد ثابت ہوئی ہے، کبھی بھی تم نے مجھے مایوس نہیں کیا، مجھے تم پر بہت فخر ہے، آج سے تم میرے ساتھ میرے گھر پر رہو گے۔ ان کی بات سن کر مجھے مزید حیرانگی ہوئی تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ اب میرا ارادہ اپنے گھر، اپنے بابا کی دکان سب واپس لینے کا ہے، لیکن انہوں نے مجھے اتنا کہنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ میرے لیے کار کا دروازہ کھولا گیا تھا اور مجھے لے کر فوراً اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، آج تمہارا نکاح ہے، تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اب میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا، میری اب بس ہو گئی تھی۔ مجھے عورت ذات سے نفرت تھی۔ چاچی کے اس کارنامے کے بعد میں نے ہمیشہ پل پل ایک عورت کو برا ہی مانا تھا۔ میں فوراً بولا تھا، میں کسی سے نکاح نہیں کروں گا، اور آپ مجھے آج سب سچ بتائیں گے کہ آپ اتنے بڑے جج ہو کر مجھ جیسے ایک عام بچے کی مدد کیوں کرتے آئے ہیں؟ حالانکہ میرے ساتھ جیل میں کافی بچے تھے جن کی مدد آپ کر سکتے تھے، انہیں بھی میری طرح قابل بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ جبکہ وہ فوراً بولے تھے، کیا تم میرے احسانات بھول گئے؟ کیا تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر میں اپنی مرضی سے تمہارا نکاح کروانا چاہتا ہوں تو کیا میں تم پر اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا؟ میں نے حیران ہو کر ان کو دیکھا تھا، وہ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ میں بے ساختہ بولا تھا، سر آپ گاڑی روکے، مجھے آپ کے ساتھ آگے نہیں جانا۔ بے شک انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن میں بنا سچ جانے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے تھے اور پھر ایک طرف گاڑی روک دی تھی۔ میں فوراً گاڑی سے اتر جانا چاہتا تھا، مگر انہوں نے میری کلائی تھام لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، بیٹھ جاؤ اور پرسکون ہو کر میری بات سنو۔ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اگر وہ سچائی بتا رہے تھے تو میں ٹھہرنے کے لیے تیار تھا۔ چند لمحے کی خوشی، چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ کیا ماں باپ
باپ مرنے کے بعد بھی ایسے حفاظت کر سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جج صاحب نے جو سچ بتایا وہ سن کر مجھے واقعی اپنی قسمت پر حیرانگی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ اتفاقی طور پر جج صاحب کی بیٹی جو محض 10 سال کی تھی بنا سوچے سمجھے گاڑی کو لیے روڈ پر نکل آئی تھی، لیکن لمحے بعد ہی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی۔ مگر میرے بابا نے اس بچی کو گاڑی سے بہت مشکل سے نکال لیا تھا، مگر اس دوران میری والدہ بھی اس گاڑی کے نیچے کچل گئی تھی اور میرے بابا کا بھی اسی گاڑی کے نیچے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں تو اس دنیا سے چلے گئے تھے مگر اس بچی کی حفاظت کر گئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ لڑکی اپنے بولنے اور سننے دونوں کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جج صاحب نے مجھ پر اتنی کرم نوازیاں کی تھیں، اور اب نکاح بھی وہ مجھے اپنی ہی بیٹی سے کرنے کا بول رہے تھے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ ان کی بیٹی جو کئی سالوں سے ڈپریشن میں ہے، وہ باہر اس لڑکی کی وجہ سے میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ، میرا گھر، ہمارا کاروبار سب کچھ چلا گیا تھا، لیکن اسی لڑکی کی وجہ سے ہی مجھے میرا اصل پتہ چلا تھا۔ اگر اس کے بابا میری مدد نہ کرتے پھر کبھی اس مقام پر میں نہیں آ پاتا۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر میرے ماں باپ کی موت کسی اور وجہ سے ہو جاتی میں کبھی یہ مقام حاصل نہیں کر پاتا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے حامی بھر لی تھی، لیکن جج صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ سچ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی جھوٹ پر نہیں رکھنا چاہتے تھے، جبکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں۔ بے شک مجھے عورت ذات سے نفرت تھی، لیکن اسی عورت کی وجہ سے مجھے میرا اصل بھی ملا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میں کچھ نہیں کروں گا۔ اور پھر جج صاحب کے مطابق میرا نکاح اسی دن ہوا تھا۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت تھی لیکن سہمی ہوئی تھی۔ اسے میری حقیقت معلوم تھی، مگر میں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسے پورے قد سے کھڑا کیا تھا۔ جب کوئی مجھے سہارا دے سکتا تھا تو میں بھی اس مظلوم کو سہارا دے سکتا تھا جو میری طرح پورے 15 سال سے سزا کاٹ رہی تھی۔ میں پوری دنیا کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو بدلے میں اسے اچھائی دیں۔ دنیا بہت ظالم ہے، لیکن اس ظالم دنیا میں بھی بہت سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو کبھی آپ کی نیکی کو نہیں بھولتے۔ مجھے اپنے چاچو اور چاچی کا وہ مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لانا ہے، مگر اب میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہی موت بھی دینے والا ہے، وہی سزا دینے والا بھی ہے، اس لیے میں نے انہیں اور ان کے اعمال کو اپنے رب پر چھوڑ چکا ہوں، وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔